بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے اور جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے عرض کیا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواب عرض کیا، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل میرے کام آ گیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کے بے شمار فائدے ہی فائدے ہیں. درود پاک پڑھنے کی برکت سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں. درود پاک پڑھنے کی برکت سے انسان کی غربت کا خاتمہ ہوتا ہے اور رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان صحت حاصل کر لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کے بے شمار فائدے ہی فائدے ہیں. درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص الخاص کرم فرماتا ہے. اور آج جو آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، تو اس فضیلت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک مغفرت فرما دیتا ہے اور موتیوں کا تاج پہناتا ہے اور جنت میں داخلہ فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ درود پاک کی کثرت کیا کریں. درود پاک کی کثرت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج جس موضوع پر میں آپ احباب کی خدمت میں ایک مکمل بیان عرض کرنے والا ہوں، اس کے اندر آپ احباب کو بتایا جائے گا کہ ڈپریشن، ذہنی دباؤ کا مرض کیا ہے. ذہنی دباؤ، ڈپریشن کے مرض کے بارے میں مکمل معلومات آپ احباب کی خدمت میں فراہم کی جائیں گی. اس کی علامات کیا کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کا روحانی علاج مجرب وہ بھی آپ احباب کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. ڈپریشن ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا علاج کروا کر انسان تھک جاتا ہے، لیکن ڈپریشن سے مکمل نجات نہیں پا سکتا. آج جو ویڈیو آپ احباب دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں اور اگر آپ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو عمل بتایا جائے گا اس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس خطرناک بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. آئیے آپ احباب کی خدمت میں اب عرض کرتا ہوں کہ ڈپریشن، ذہنی دباؤ کیا ہے. ہم سب کبھی نہ کبھی اداسی و بیزاری کی کیفیات سے دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ اداسی اور بیزاری 1 سے 2 ہفتے میں ٹھیک نہ ہو اور ہماری زندگی کے معاملات متاثر ہونے لگیں، یعنی ہماری زندگی کے معاملات میں کوئی فرق پڑنا شروع ہو جائے، تو اسے ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کہا جاتا ہے. اب آپ احباب کی خدمت میں اس کی وجوہات کیا کیا ہیں وہ عرض کرتا ہوں. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ معاملات زندگی جو تکلیف دہ واقعات پر مشتمل ہوتے ہیں، مثلا کسی قریبی
عزیز کا انتقال ہو جانا، کسی کے طلاق ہو جانا، یا کوئی کاروبار میں یا نوکری میں شدید قسم کا نقصان ہو جانا، یہ ایک ڈپریشن کی وجہ بن سکتا ہے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں اس کا دوسری وجہ جو ہے وہ بیان کروں گا کہ کون سی دوسری ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جسمانی بیماریاں، مثلا کینسر، دل کی بیماریاں، اور وہ تمام بیماریاں جو لمبے عرصے تک چلتی ہیں، جیسا کہ جوڑوں کا درد، سانس کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ وہ تمام بیماریاں جو کہ ایک لمبے عرصے تک چلتی ہیں اور انسان اس کا علاج کروا کر مایوس ہو جاتا ہے لیکن شفا حاصل نہیں کر پاتا، اور وہ مایوسی جو ہے وہ پھر ڈپریشن میں بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مایوسی جو ہے وہ ایک خطرناک اور بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا اللہ پاک کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل ہر بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، ہر مصیبت سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اپنا کرم فرماتا رہتا ہے۔ اور اگر انسان مایوس ہو جائے تو وہ گناہ گار بھی ہوتا ہے اور وہ بیماریوں کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا مایوسی سے اجتناب کیجیے، اللہ پاک پر مضبوط بھروسہ رکھا کریں، اللہ پاک ضرور کرم فرماتا ہے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں اس کی تیسری اور اہم بڑی وجہ وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن کا مسئلہ ہے یہ مردوں سے زیادہ خواتین میں پایا جاتا ہے۔ تو اب آپ احباب کی خدمت میں تین جو ہیں اس کی وجوہات بیان کی گئی۔ پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کا انتقال ہو جانا، جس سے ہم محبت کرتے ہوں، جس سے ہم پیار کرتے ہوں، جس سے ہمیں چاہت ہو، تو اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ایک دھچکا لگتا ہے، دل کو، دماغ کو دھچکا لگتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کا طلاق ہو جانا، یا اس کے علاوہ نوکری اور کاروبار میں سخت قسم کا نقصان ہو جانا، یہ بھی ڈپریشن کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری وجوہات بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ تمام بیماریاں جو کہ ایک لمبا عرصہ تک چلتی ہیں، کینسر، دل کے امراض، سانس کے امراض، اور جوڑوں کا درد وغیرہ وغیرہ۔ اور جو آپ احباب کی خدمت میں تیسری وجہ جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ خواتین میں مردوں کی نسبت زیادہ ڈپریشن کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں اس کی علامات عرض کروں گا۔ اس کی علامات جو ہیں ضروری نہیں ہیں کہ تمام جو مریض ہیں ڈپریشن کے ان میں یہ تمام علامات پائی جائیں، لیکن اگر جو علامات آپ احباب کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، اگر ان میں سے 4 علامات آپ میں موجود ہیں تو آپ ڈپریشن کے مریض ہیں۔ اس لیے ان علامات کو مکمل طور پر سنیے گا، کیا یہ علامات آپ کے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے اداس اور افسردہ رہنا۔ دوسری وجہ یہ ہے جن چیزوں سے پہلے دلچسپی تھی اب ان چیزوں سے دل نہ لگنا، یعنی پہلے جو چیزیں پسند تھی اب ان چیزوں میں دل نہیں لگتا۔ تیسری وجہ یہ ہے جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنا۔ چوتھی وجہ یہ ہے روزمرہ کے کاموں میں توجہ نہ دینا۔ پانچویں وجہ یہ ہے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا اور خود اعتمادی کا کم ہو جانا۔ چھویں وجہ یہ ہے اپنے آپ کو فضول اور نکارا سمجھنا اور ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر خود کو الزام دیتے رہنا۔ اور ساتویں وجہ یہ ہے مستقبل سے مایوس ہو جانا۔ اور آٹھویں وجہ یہ ہے نیند خراب ہونا۔ نویں وجہ یہ ہے بھوک نہ لگنا۔ اور 10ویں وجہ یہ ہے کہ انسان کو خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ 10 علامات جو ہیں آپ احباب کی خدمت میں پیش کی گئی، اگر ان میں سے 4 علامات آپ میں موجود ہیں تو آپ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں اس کا علاج عرض کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد
آخر میں اس کا روحانی اور مجرب علاج عرض کیا جائے گا۔ اس کا علاج ڈپریشن کا وہ یہ ہے، بعض دفعہ ڈپریشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ علاج کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا۔ جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مرض بھی مدد کے مستحق ہوتے ہیں، نہ کہ مذاق اڑانے کے اور تنقید کرنے کے۔ یعنی اگر کوئی دوسرے مریض جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے ہمدردی سے پیش آتے ہیں، ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، ان کا علاج کرواتے ہیں، تو اگر کوئی ڈپریشن کا مریض بھی ہو گیا ہے تو اسے بھی ہمارا اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ضروری ہے، اس سے محبت کرنا، اس کا علاج کروانا ڈپریشن کا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی اچھے ماہر امراض دماغ کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے ادویات بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ چند تجاویز یہ ہیں۔ پہلی یہ ہے، اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جذباتی کیفیت کو راز نہ بنائیں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی پوری خبر سنی یا کچھ برا دیکھا تو اسے اپنے قریبی قابل اعتماد دوست سے یا رشتہ دار سے ضرور شیئر کریں۔ دوسری جو تجویز ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ بار بار بات کو دہرانے، رو لینے اور اپنے اندر کی کیفیت جو آپ غم کی وجہ سے محسوس کر رہے ہیں شیئر کرنے سے، اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ جسمانی کام، چہل قدمی، ورزش کرنے سے صحت اور نیند بہتر ہو جائے گی۔ مصروف رہیں گے، گھر کے کام کاج کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ پانچویں تجویز یہ ہے، اچھا کھانا کھائیں، تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں، یہ وٹامنز کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تجویز پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے جو ہے ڈپریشن کے مرض سے نجات ملتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک حرام کام ہے اور جو شراب پیتے ہیں ان کا ڈپریشن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن شراب کی وجہ سے شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں آٹھویں تجویز پیش کروں گا، مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں ان سے اور بھی لوگ گزر رہے ہیں اور گزر چکے ہیں۔ آپ کا ڈپریشن ختم یا کم ہو جائے گا، چاہے آپ کو اس کا فوراً احساس نہ ہو۔ یہ 8 تجاویز آپ احباب کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اگر آپ 8 تجاویز پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اب آپ احباب کے وہ عمل عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ روحانی عمل جس کی برکت سے آپ کے ڈپریشن کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ روحانی عمل بہت زبردست ہے، یہ علاج جو ہے بہت زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اسے کیجیے گا، انشاءاللہ عزوجل ضرور آپ ڈپریشن کے مرض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آئیے اب احباب کی خدمت میں وہ علاج کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 صورتیں اس طرح پڑھیے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لحد، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ عزوجل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ ڈپریشن سے مکمل نجات حاصل کر لیں گے۔ ڈپریشن کا مرض بہت خطرناک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاص کرم فرمایا تو انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دنوں میں آپ اس روحانی علاج کی برکت سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ احباب کی خدمت میں جو تجاویز پیش کی گئی اس پر بھی ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عزوجل وہ بھی بہت کارآمد ہیں اور بہت فائدہ حاصل آپ کو ان کا ہوگا۔ جو احباب اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے
کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور جو احباب مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کو جلد از جلد جواب ضرور دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔